پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا مظفر آباد میں، اور یہ بات ہے 29 ستمبر کی اس سال، اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خفیہ طور پہ بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کر رہی ہے۔ الزامات لگائے انہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ کہ اس کے چونکہ شریف فیملی کے بزنس انٹرسٹ ہیں، معاشی مفادات ہیں، اس لیے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے خفیہ طریقے سے تعلقات استوار کر رہی ہے تاکہ اس کے معاشی مفادات جو ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے، اس کی پوری تاریخ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بھارت کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ واجپئی صاحب کو بلایا گیا، کمپریہنسو کمپوزٹ ڈائلاگ جو ہے جب 1997 میں شروع ہوا وہ بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اور یکے بعد دیگرے جو واقعات ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھارت سے تجارت کرنے میں، مگر جب تک بھارت جو ہے وہ جموں اور کشمیر پہ اپنی پالیسی چینج نہیں کرے گا، تبدیل نہیں کرے گا، اور جو اس نے 5 اگست 2019 کو جو قدم اٹھایا تھا اور اس میں جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت جو تھی وہ تبدیل کر دی تھی، اس کو بھارت میں ضم کر لیا تھا، جب تک بھارت جو ہے وہ اس قدم کو منسوخ نہیں کرے گا، اس قانون کو منسوخ نہیں کرے گا، اس وقت تک پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ معمول پہ نہیں آ سکتے، تجارت نہیں ہو سکتی، فضائی رابطہ، زمینی رابطہ، ریل کا رابطہ، جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ڈاؤن گریڈ رہیں گے، وہ نچلی سطح پہ رہیں گے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور بھارت نے کشمیر پہ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی ہے، اس کی ہٹ درمی ہے، تو اب آپ اس کا اگر تجزیہ کریں تناظر میں کہ سن 2015 میں دسمبر 25 2015 میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کابل کا دورہ کیا، اور واپسی پہ وہ لاہور میں رکے، ان کا استقبال کیا گیا لاہور میں، اور یہ ایک شارٹ نوٹس پہ کہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کا ایک پرسنل وزٹ کر رہا ہے، کوئی آفیشیل وزٹ نہیں تھی، ظاہر ان کو دعوت دی گئی تھی، اور وہ کیوں مودی صاحب تشریف لائے، پاکستان کیوں تشریف لائے، لاہور سے پھر وہ ہیلی کاپٹر میں رائے ونڈ گئے جو کہ شریف خاندان کی سلطنت ہے وہاں پہ، اور اس میں یہ پھر جناب انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب کو ان کی سالگرہ پہ مبارکباد دینے آیا ہوں 25 دسمبر، تو وہ تو سالگرہ تو پہلے بھی ہوئی تھی، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں مبارکباد دی ان کو پاکستان میں آ کے؟ اور دوسری یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو گرینڈ ڈاٹر ہے مہرونسا، ان کی جو شادی ہے وہ بھی انہوں نے اٹینڈ کی۔ اس پہ بہت لیدے ہوئی کہ مودی صاحب نے کابل میں جو افغان پارلیمنٹ تھی، اسمبلی تھی، اس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر اگلا، اور اس کے بعد پھر وہ نواز شریف جو وزیر اعظم تھے ان سے بغل گیری ہو گئے، ان کے ساتھ ان کی تصویریں کھینچیں، اور نواز شریف صاحب نے ان کو پورا پروٹوکول دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اسی لیے تو یہ الزامات لگتے ہیں پی ایم ایل این پہ کہ اس کے چونکہ بزنس انٹرسٹ ہیں تو اس لیے وہ ایک نرم گوشہ رکھتی ہے بھارت کے لیے۔ دوسری بات کہ جون 2017 میں بھارت کے ایک اسٹیل کے ٹائیکون ہیں سجن جندل، اپریل 2017 میں سجن جندل نے مری کا دورہ کیا، خفیہ دورہ کیا، حالانکہ ان کا جو ویزا تھا وہ صرف لاہور اور اسلام آباد کے لیے تھا۔ مری میں ان کو بڑا زبردست پروٹوکول دیا گیا، اور نواز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ تو سجن جندل سے انہوں نے کیا بات کی؟ سجن جندل یہ وہی صاحب ہیں جو کہ ایک اسٹیل ٹائیکون ایک بزنس مین ہے، اور شریف فیملی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو اسٹیل کے اس میں لوہے کے کاروبار میں ملوث ہے، وہ بھی تو یہی کرتی ہے۔
تو انہوں نے اپنے معاشی مفادات، اپنے کاروباری مفادات جو ہے اس کو سر فہرست رکھا، پاکستان کے مفادات کو قربان کر دیا. اور اس پہ بہت یعنی کہ اس وقت کی اپوزیشن تھی پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایشو اٹھائیں گے، پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، ہم ہر جگہ انہوں نے اٹھایا کہ سچن جندل کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ غیر قانونی طور پہ مری کا دورہ کرتا ہے، وہاں پہ اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک خفیہ ملاقات ہوتی ہے جس پہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ کیا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. تو کیا ہوگا اگر سچن جندل نے مری کا دورہ کر لیا، اور کس حیثیت سے دورہ کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کے نریندر مودی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اس لیے بیک چینل جو ڈپلومیسی تھی اس میں جندل صاحب جو تھے ان کا کردار، اور پھر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت، ان کا کردار. تو اس لیے اب چونکہ پی ایم ایل این دوبارہ اقتدار میں آ گئی ہے، جیسے بھی آ گئی، کہ وہ باہر کی سپورٹ سے آ گئی، جو بھی آ گئی، جو بھی الزامات لگتے رہتے تھے اس پہ میں بحث نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھارت نے اپنا جو 5 اگست 2019 کا جو ایک قدم اٹھایا تھا کہ جموں اور کشمیر میں آرٹیکل 370 اس کو جو ہے ختم کر دیا، اور جموں اور کشمیر کو ضم کر لیا، اس کی جو اس کا تشخص ہے، خاص طور پہ جو وادی کشمیر کا تشخص، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ غیر مسلموں کو بسانے کا پورا پروگرام، اور پھر جس طریقے سے انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں کی گئی، تو اس میں جناب آپ پھر پیچھے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ، اور پھر دوبارہ ان کو آپ جو ہے وہ موقع فراہم کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے بھارت اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر برابری کی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ. اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا بند کر دے، جو کہ وہ سن 47 سے ہے. مگر اس کا ایک الگ زاویہ ہے، اس کا الگ ڈائمنشن ہے کہ بھارت نے تو کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا. پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہیں کے لوگ کافی ہیں، وہیں کے لوگ جو ہیں وہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی عدم استحکام ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، تو پاکستان کو نقصان تو پاکستان کے لوگ پہنچا رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. مگر حقائق کو دیکھا جائے تو سن 47 کے بعد سے یہ ایک الگ بحث ہے، بھارت نے کوئی موقع جو ہے نہیں چھوڑا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا. میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو دونوں ممالک ہیں جو ہیں وہ ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر بھارت اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان امن کا عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے. مگر وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بھارت جو ہے اس نے جو سرخ لائن عبور کی ہے جموں اور کشمیر میں، اور اس نے اس کو ضم کر لیا ہے، جب تک وہ قدم واپس نہیں ہوگا تو پاکستان جو ہے وہ تعلقات بھارت کے ساتھ معمول پہ نہیں لا سکتا. اس میں ایک میرے خیال میں راستہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے وہ قانون جو ہے اس کو منظور کر لیا، جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر لی، جو آرٹیکل 370 تھا وہ ختم کر لیا، 35A ختم کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے یہ کیا کہ وہاں پہ جو غیر مسلم ہیں، جو وادی کشمیر جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تقریباً 70-80%، وہاں پہ کوشش کی کہ جو پنڈت، جو کشمیری پنڈت، جو برہمن جو پنڈت جو ہے وہ سن 1990 کے بعد چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے وادی کشمیر، ان کو دوبارہ لایا جائے. کئی لاکھ ہیں وہ بھارت سے، اور لوگ، کیونکہ اب وہ ختم ہو گئی بات. کوئی بھی بھارتی شہری جو ہے وہ اب وہ ووٹ دے سکتا ہے جموں کشمیر میں، وہ وہاں پہ جائیداد خرید سکتا ہے یا خرید سکتی ہے، وہاں پہ مستقل جو ہے وہ رہ سکتی ہے، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا. ایک ہی راستہ نکلتا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے درخواستیں ہیں بہت ساری، جس میں چیلنج کیا گیا ہے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ. اگر بھارت کی سپریم کورٹ جو ہے اس کو ختم کر دے، جو بھارتی حکومت کا جو قدم تھا 5 اگست 2019 کا،
تو وہ قانون اگر ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے، مگر یہ نہیں کہ جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں وہ ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان ہوں. اور پاکستان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرے، اپنی معاشی صورتحال کو ٹھیک کرے، اپنی سیاسی صورتحال کو ٹھیک کرے، کہ یہاں پہ جو قانون کی حکمرانی ہے، اچھی حکومت کا تصور ہے، جو اخلاق پروری، بدعنوانی، یہ تمام چیزیں، ان کو تو لگام دے. تو جب تک کہ پاکستان اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرے گا اس وقت تک ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار رہے گا. تو اس لیے پی ایم ایل این جو ہے کی جو حکومت ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی کرے گی اگر وہ دوبارہ جو ہے بھارت کے ساتھ، حالانکہ سیلاب میں یہ کہا گیا کہ بھارت سے چیزیں جو ہیں وہ درآمد کی جائے، وہ نہیں ہوا. مگر اب چونکہ گرفت مضبوط ہو گئی ہے، پی ایم ایل این کی گرفت جو ہے مضبوط ہو گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں اور وہ فائنانس منسٹر بن گئے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ان میں ایک اعتماد پیدا ہو گیا ہے. بہت شکریہ.